بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجمی کے سبق نمبر 95 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ذہب بعض النحات سے لے کر ضربت ہند تک پڑھیں گے۔ وذهب بعض النحات، اور بعض نحوی حضرات گئے اس طرف، الی ان ابو کا مبتدا، کہ ابو کا جو ہے مبتدا ہے، لکونہ معرفۃ، معرفہ ہونے کی وجہ سے، ومن خبرہ، اور من اس کی خبر ہیں، الواجب تقدیمہ علی المبتدا، جس کو مقدم کرنا مبتدا پر واجب ہے، لتضمنہ معنی الاستفہام، استفہام کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے، او کانا ایل مبتدا والخبر معرفتین، اور اس وقت بھی مبتدا کو وجوباً مقدم کیا جاتا ہے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، متساویین فی التعریف، تعریف میں برابر ہو، او غیر متساویین، یا تعریف میں برابر نہ ہو، ولا قرینۃ علی کون احدہما مبتداً والآخر خبرا، اور ان دونوں میں یعنی مبتدا اور خبر میں سے کسی ایک کے مبتدا ہونے پر اور دوسرے کے خبر ہونے پر کوئی قرینہ نہ ہو، جیسا کہ ہے زید المنطلق، او کان متساویین، یا مبتدا اور خبر جو ہیں وہ برابر ہو، فی اصل تخصیص ہے، اصل تخصیص میں، لا فی قدری ہی، نہ کہ اس کی مقدار میں، حتی لو قیل، حتی کہ کہا جائے، غلام رجل صالح خیر منک، لوجب تقدیمہ ایضا، تو اسی طرح اس کو مقدم کرنا واجب ہے، مثل افضل منک، افضل منی، دفعا للاشتباہ، اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے، او کان الخبر فعلا لہ، یا خبر جو ہیں وہ مبتدا کے لیے فعل ہو، تو اس وقت بھی مبتدا کو مقدم کیا جاتا ہے، ای للمبتدا، یعنی مبتدا کے لیے، احتراز احتراز ہے اس صورت سے، لا یکون فعلا لہ، کہ جب خبر جو ہیں وہ مبتدا کے لیے فعل نہ ہو، کما فی قول کا، جس طرح کہ آپ کے اس قول میں، زید قام ابوہ، فإنه لا يجب فیہ تقدیم المبتدا، کیونکہ اس صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا خبر پر واجب نہیں ہے، لجواز ان یقال قام ابوہ زید، کیونکہ قام ابوہ زید کہنا بھی درست ہے، لعدم الالتباس، کیونکہ التباس نہیں ہے، جیسے کہیں مطابق کی مثال یہ ہے، زید قام وجب تقدیمہ، تو زید قام میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، ای تقدیم المبتدا علی الخبر فی هذه الصور، تو مبتدا کو مقدم کرنا خبر پر ان تمام صورتوں میں مقدم کرنا خبر پر واجب ہے۔ اما فی الصورت الاول، بہرحال پہلی صورت میں، فلما ذکرنا، یہ اس وجہ سے ہیں جس کو ہم نے بیان کر دیا ہے، اس وجہ سے مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ واما فی الصورت الاخیرۃ، اور بہرحال آخری صورت میں، فلئلا یلتبس المبتدا بالفاعل، تاکہ مبتدا کا التباس لازم نہ آئے فاعل کے ساتھ، اذا کان الفعل مفردا، کہ جب فعل مفرد ہو، جس طرح کہیں زید قام، فانہ اذا قیل قام زید، کیونکہ جب آپ کہیں گے قام زید، التبس المبتدا بالفاعل، تو فاعل کے ساتھ مبتدا کا التباس آئے گا، یا مبتدا کا التباس آئے گا بدل کے ساتھ، عن الفاعل، جو بدل ہو فاعل سے، اذا کان مثنى او مجموعا، جب تثنیہ ہو یا جمع ہو، فانہ اذا قیل فی مثل، کیونکہ جب آپ ان مثالوں میں کہیں گے، الزیدان قام والزیدون قاموا وقام الزیدان وقاموا الزیدون، یحتمل ان یکون الزیدان وزیدون بدلا عن الفاعل، تو یہ اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ الزیدان اور الزیدون یہ فاعل سے بدل ہو، فالتبس المبتدا به، تو پس التباس آ جائے گا مبتدا کا فاعل کے ساتھ، یعنی فاعل سے جو بدل ہیں اس کے ساتھ، او بالفاعل، یا مبتدا کا التباس آئے گا فاعل کے ساتھ، علی ھذا التقدیر ایضا، اسی طرح اسی تقدیر پر، علی قول من یجوز، اسی تقدیر پر یہ قول جو ہیں یہ جائز ہیں کہ کون الالف والواو، کہ الف اور واو جو ہیں حرفاً، یہ ایسا حرف ہیں، دالن جو دلالت کر رہا ہے، علی تثنیۃ الفاعل و جمعہ، فاعل کے تثنیہ اور فاعل کے جمع ہونے پر، کتا، جس طرح کے تا ہیں، فی ضربت ہند۔ وذهب بعض النحات الى ان ابوک مبتدا لکونہ معرفۃ، ماقبل کے سبق میں ہم نے
من ابو کا جو مثال تھی اس کے ترکیب کے بارے میں امام سیبوی کا مذہب ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ من جو ہے مبتدا ہیں اور وجوباً مقدم ہیں اور ابو کا خبر ہے۔ تو یہاں پر بعض نحوی حضرات کا مذہب بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو کا جو ہے مبتدا مؤخر ہے کیونکہ معرفہ ہیں، اور من جو ہے یہ اس کی خبر ہیں، اور یہاں پر خبر کو وجوباً جو ہے مبتدا پر مقدم کیا گیا ہے کیونکہ خبر جو ہے یہ استفہام کے معنی کو متضمن ہے۔ وذهب بعض النحاة الى ان ابو کا مبتدا، اور بعض نحوی حضرات اس طرف گئے ہیں کہ ابو کا جو ہے مبتدا ہے لکونہ معرفتاً کیونکہ یہ معرفہ ہیں، ومن خبر ہو، اور من اس کی خبر ہیں، الواجب تقدیمہ علی المبتدا ہے جس کو مقدم کرنا مبتدا پر واجب ہے، لتضمنہ معنی الاستفہام استفہام کے معنی کے متضمن ہونے کی وجہ سے، استفہام کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے۔ او کان معرفتین او کان متساویین، اس عبارت میں مبتدا کی تقدیم خبر پر واجب ہونے کی دوسری اور تیسری صورت کا ذکر ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، خواہ تعریف میں مساوی ہو یا نہ ہو، اور ان میں سے ایک کے مبتدا ہونے اور دوسرے کے خبر ہونے پر کوئی قرینہ نہ ہو، جیسے زید المنطلق، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مبتدا اور خبر اصل تخصیص میں مساوی ہوں، خواہ مقدار تخصیص میں مساوی ہوں یا نہ ہوں، جیسے افضل من کا افضل منی۔ او کانا آئل مبتدا والخبر معرفتین، علامہ جامی نے بتلا دیا کہ کانا کی تثنیہ کی جو ضمیر ہیں یہ لوٹ رہی ہے مبتدا اور خبر دونوں کی طرف۔ معرفتین، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، متساویین فی التعریف او غیر متساویین۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ متساویین کے ذکر کے بعد معرفتین کا ذکر کرنا بلا فائدہ ہے، کیونکہ متساویین کا لفظ مساوات فی التخصیص اور مساوات فی التعریف دونوں کو شامل ہے، لہذا معرفتین کا ذکر کرنا بے فائدہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مصنف متساویین پر اکتفا کر لیتے ہیں تو اس سے یہ وہم پیدا ہوتا کہ مبتدا اور خبر کا تعریف میں مساوی ہونا شرط ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ کبھی مبتدا اور خبر متساوی فی التعریف نہیں ہوتے، بلکہ خبر اعرف من المبتدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے اپنے قول متساویین پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ معرفتین ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ مبتدا خبر کا معرفہ ہونا ضروری ہے، معرفہ ہونے میں مساوات ضروری نہیں۔ متساویین فی تعریف کہ تعریف میں یعنی معرفہ ہونے میں مساوی ہو، برابر ہو، او غیر متساویین یا برابر نہ ہو۔ ولا قرینۃ علی کون احدہما مبتدا والآخر خبرا۔ یہاں سے ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ضابطہ بیان کیا ہے یہ ٹوٹ رہا ہے ابو حنیفہ ابو یوسف کے ساتھ، اس لیے کہ اس جملے میں ابو حنیفہ اور ابو یوسف کنیت ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، حالانکہ اس میں مبتدا کی تقدیم خبر پر یعنی مبتدا کی تقدیم خبر پر واجب نہیں بلکہ خبر مقدم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مبتدا خبر کے معرفہ ہونے کی صورت میں مبتدا کی تقدیم کا وجوب تب ہے جب ان میں سے کسی ایک کے مبتدا ہونے اور دوسرے کے خبر ہونے پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو، اور مثال مذکور میں ابو یوسف کے مبتدا ہونے اور ابو حنیفہ کے خبر ہونے پر قرینہ معنویہ موجود ہیں، اور وہ قرینہ تشبیہ ہے، اس لیے کہ مقصود ابو یوسف کو ابو حنیفہ کے ساتھ تشبیہ دینا ہے، نہ کہ ابو حنیفہ کو ابو یوسف کے ساتھ، کیونکہ ابو حنیفہ اعظم من ابی یوسف و استاد ابی یوسف ہیں۔ ولا قرینۃ اور کوئی قرینہ نہ ہو علی کون احدہما مبتدا والآخر خبرا، مبتدا اور خبر کے ان دونوں میں سے کسی ایک کے مبتدا ہونے پر اور دوسرے کے خبر ہونے پر کوئی قرینہ نہ ہو، جس طرح کہیں زید المنطلق۔ تو یہاں پر زید بھی معرفہ ہیں اور المنطلق بھی معرفہ ہیں، تو یہاں پر زید جو ہیں وجوباً جو ہے مقدم کیا گیا ہے۔ او کان متساویین فی اصل التخصیص لا فی قدرہ، یہاں بھی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ غلام و رجل صالح خیر منک میں مبتدا کی تقدیم خبر پر واجب ہے، حالانکہ مبتدا اور خبر تخصیص میں مساوی نہیں، اس لیے کہ خبر نے تخصیص حاصل کی ہے ایک وجہ سے اور مبتدا نے تخصیص حاصل کی ہے دو وجہ سے، نمبر ایک اضافت کی وجہ سے، نمبر دو صفت کی وجہ سے۔ تو مبتدا میں بنسبت خبر کے تخصیص زیادہ ہیں تو تخصیص میں مساوات نہ ہوئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فی اصل تخصیص سے جو جواب دیا گیا ہے کہ مبتدا اور خبر کا اصل تخصیص میں مساوی ہونا شرط ہے، مقدار تخصیص میں مساوی ہونا شرط نہیں، اور مثال مذکور میں مبتدا اور خبر اصل تخصیص میں مساوی ہیں۔ او کان متساویین فی اصل تخصیص لا فی قدری، کہ دونوں کا برابر ہونا اصل تخصیص میں ہونا چاہیے نہ کہ مقدار میں، حتیٰ کہ کہا جائے غلام و رجل صالح خیر منک لوجب تقدیمہ ایضا، تو اسی طرح یہاں پر بھی مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے کہیں مثل افضل منک و افضل منی دفعا للاشتباہ۔ اس عبارت سے شارح کی غرض دوسری اور تیسری صورت میں مبتدا کی تقدیم کے وجوب کو بیان کرنا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں مبتدا کو اس لیے مقدم کرنا واجب ہے تاکہ مبتدا خبر میں التباس و اشتباہ لازم نہ آئے۔ تو افضل من کا جو ہے یہ مبتدا ہیں اور افضل منی یہ خبر ہیں۔ او کان الخبر فعلا له مثل زید قام وجب تقدیمہ۔ اس عبارت میں مبتدا کی تقدیم خبر پر واجب ہونے کی چوتھی صورت کا بیان ہے کہ خبر فعل ہو مبتدا کے لیے، یعنی خبر ایسا فعل ہو جو مبتدا کی ضمیر کی طرف مسند ہو، جیسے زید قام۔ او کان الخبر فعلا لہو، یہ لہو کی جو ہو ضمیر ہیں اس کا مرجع علامہ جامی بتلا رہے ہیں للمبتدا ہے کہ خبر جو ہے وہ فعل ہو مبتدا کے لیے۔ احتراز عما لا یکون فعلا لہو، اس عبارت سے شارح کی جو غرض ہیں وہ لہو کی جو قید ہیں اس کا فائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ قید احترازی ہیں، اس کے ذریعے سے احتراز ہیں اس خبر سے جو فعل للمبتدا نہ ہو، یعنی وہ خبر جو فعل نہ ہو، یا فعل تو ہو لیکن مبتدا کے لیے نہ ہو بلکہ مبتدا کے غیر کے لیے ہو، جیسے زید قام ابوہ میں زید مبتدا اور قام ابوہ خبر ہیں، اس میں فعل جو ہیں وہ قیام زید کے لیے ثابت نہیں بلکہ زید کے غیر یعنی باپ کے لیے ہیں۔ ایل مبتدا یعنی مبتدا کے لیے احتراز ہیں اس صورت لا یکون فعلا لہو کہ جب مبتدا کے لیے فعل نہ ہو، کما فی قول کا، جس طرح کہ آپ کے اس قول میں زید قام ابوہ، تو یہاں پر قامہ جو ہے یہ زید کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ابوہ کے لیے فعل ہے۔ فإنه لا يجب فيه تقدیم المبتدا ہے، تو اس صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب نہیں ہے، کیوں؟ لجواز ان يقال قام ابوہ زید، کیونکہ یہ کہنا بھی جائز ہے کہ یہ کہہ دے قام ابوہ زید، لعدم الالتباس ہے کیونکہ یہاں پر التباس نہیں ہے۔ مثل زید قام وجب تقدیمہ، مطابق کی مثال یہ ہے زید قام، تو زید قام میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، ای تقدیم المبتدا علی الخبر فی ہذہ الصور، تو ان تمام صورتوں میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے خبر پر۔ اما فی الصورت الاول فلما ذکرناہ، اس عبارت سے شارح کی غرض جو ہے جو چار مذکورہ صورتیں ہیں ان صورتوں میں خبر پر مبتدا کی تقدیم کے وجوب کی وجہ کو بیان فرمانا ہے کہ پہلی تین صورتوں میں مبتدا کی تقدیم کے وجوب کی وجہ تو ماقبل میں گزر چکی ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ پہلی صورت میں تقدیم اس لیے واجب ہے تاکہ صدارت کلام فوت نہ ہو جائیں، اور دوسری اور تیسری صورت میں تقدیم اس لیے واجب ہے تاکہ مبتدا اور خبر میں التباس لازم نہ آئے۔ اما فی الصورت الاول فلما ذکرناہ، پہلی صورت میں تو اس وجہ سے مقدم کیا ہے جس کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ واما فی الصورت الاخیرۃ، اس عبارت کے ذریعے سے چوتھی صورت میں خبر پر مبتدا کی تقدیم کے وجوب کی وجہ کو بیان فرمانا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ تاکہ مبتدا کا غیر مبتدا کے ساتھ التباس لازم نہ آئے،
اور وہ غیر کیا ہیں؟ اس میں کچھ تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ خبر فعل مفرد ہوگا یا تثنیہ جمع ہوگا۔ اگر خبر فعل مفرد ہو تو مبتدا کی تقدیم اس لیے واجب ہوتا ہے تاکہ مبتدا کا فاعل کے ساتھ التباس لازم نہ آئے۔ جیسے زید قامہ کے بجائے اگر قامہ زید کہا جائے تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ زید مبتدا مؤخر ہے یا قامہ کا فاعل ہے۔ اور اگر خبر فعل تثنیہ یا جمع ہو تو جمہور کے نزدیک اگرچہ فاعل کے ساتھ التباس تو لازم نہیں آئے گا، کیونکہ تثنیہ کی الف اور جمع کی واو فاعل کی ضمیر پر دلالت کر رہی ہے، اور مواد والا اسم ظاہر فاعل نہیں ہے، لیکن اس صورت میں مبتدا کا بدل عن الفاعل کے ساتھ التباس لازم آئے گا۔ جیسے الزیدان قامہ کے بجائے قام الزیدان اور الزیدون قاموا کی بجائے قام الزیدون کہا جائے تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ الزیدان یا الزیدون مبتدا مؤخر ہیں یا قامہ اور قاموا کی ضمیر فاعل سے بدل ہیں، لیکن یہ تقریر جمہور نحوی حضرات کے مطابق ہیں، اور بعض نحوی جن کے نزدیک الف تثنیہ اور واو جمع فاعل کی ضمیر نہیں بلکہ حرف ہیں جو فاعل کے تثنیہ ہونے اور جمع ہونے پر دلالت کرتے ہیں، جیسے فعلت کی تا فاعل کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہے، تو ان کے نزدیک یہاں بھی مبتدا کا فاعل کے ساتھ التباس لازم آئے گا۔ جیسے الزیدون قام الزیدان قامہ کے بجائے قام الزیدان کہا جائیں تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ الزیدان فاعل ہیں یا مبتدا مؤخر ہیں، اور اسی طرح الزیدون قاموا کے بجائے قام الزیدون کہا جائیں تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ الزیدون فاعل ہیں یا مبتدا مؤخر ہیں۔ بہرحال آخری صورت میں تاکہ مبتدا کا التباس لازم نہ آئے فاعل کے ساتھ کہ جب خبر جو ہے وہ فعل ہو اور مفرد ہو، جس طرح کہیں زید قامہ، فإنه إذا قيل قام زید، کیونکہ جب کہا جائے گا قام زید تو یہاں پر مبتدا کا التباس آ جائے گا فاعل کے ساتھ یا فاعل سے بدل کے ساتھ، اور فاعل سے بدل کے ساتھ التباس تب لازم آتا ہے کہ جب خبر کیا ہو، تثنیہ یا جمع ہو۔ فإنه إذا قيل في مثل الزیدان قام والزیدون قاموا وقام الزیدان وقام الزیدون يحتمل ان يكون الزیدان وزیدون بدلا عن الفاعل، تو یہ الزیدان اور الزیدون میں یہ احتمال ہیں کہ یہ فاعل سے بدل ہو، اور فاعل جو ہیں وہ قامہ میں جو تثنیہ کا جو الف ہیں وہ ہیں، اور یہ اس سے بدل بن رہا ہے۔ فالتبس المبتدا به، تو پس مبتدا کا التباس لازم آئے گا بدل سے، او بالفاعل ہے یا فاعل کے ساتھ، علی ھذا تقدیر ہے اسی تقدیر پر۔ ایضا علی قول من یجوز کون الالف والواو حرفا، اسی طرح اس شخص کے قول کے مطابق بھی یہ بات جائز ہے کہ الف کا ہونا اور واو کا ہونا یہ حرف ہیں، ایسا حرف ہیں دالن جو دلالت کرے علی تثنیۃ الفاعل و جمعہ، فاعل کی تثنیہ پر اور فاعل کی جمع پر، جس طرح کے تا ہیں فی ضربت ہندن، تو ضربت میں جو تا ہیں یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کا جو فاعل ہیں وہ مؤنث ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے ذہب بعض النحاة سے لے کر ضربت ہندن تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔